محترم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت، دو آیتیں 7ویں پارے میں سے پڑھی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، بات یہی ہے کہ خمر، شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور غیر اللہ کے آستانے نصب کی ہوئی چیزیں، والازلام اور فال نامے، رجسن گندے ہیں، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام سے ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان بغض، کینہ، دلی دشمنی، یوقع بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان کھلی دشمنی ڈال دے، والبغضاء اور بغض، کینہ ڈال دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ ہے آیات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جتنی عزیز چیزیں تھیں ان کی حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا۔ سب سے عزیز چیز انسان کی جان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص مقرر کیا، قتل کو حرام کر دیا، کبیرہ گناہ قرار دیا، اور فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں زندگی ہے۔ اچھا، اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوری، ڈاکے کو حرام کیا۔ چوری کے لیے کہا بھائی جس سے ثابت ہو جائے چوری، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قتل کرنے سے، چور کو قتل کرنے سے لوگوں کو اتنی عبرت نہیں ہوتی جتنا اس کا ہاتھ کاٹنے سے عبرت ہوتی ہے، کہ وہ جہاں پھرتا ہے ہر ایک کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے، کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کا ہو، اللہ نے زنا کو حرام کیا، اور حرام کرنے کے ساتھ زبردست اس کی حد مقرر فرمائی۔ شادی شدہ کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ عزیز چیز جو تھی نا، نسب سے بھی بڑھ کر، وہ ہے انسان کی عزت، کے خواہ مخواہ کسی کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس پر تہمت لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور اس کے لیے حد مقرر فرمائی 80 دروں کی۔ اگر وہ بہتان کے لیے، بہتان لگانے والے پر 80 درے بھی مقرر کیے، اور حفاظت عزت کی اتنی زبردست کی، کسی گناہ کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے جس قدر کے زنا کی تہمت لگانے کے لیے یا زنا کی شہادت دینے کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح زنا کی حد بڑی زبردست ہے، بلا وجہ کسی پر یہ حد لگ نہیں سکتی۔ انسان سب بے فکر ہو کر کوئی ان کی عزت و آبرو پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ دلیل پیش نہ کرے۔ تو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جان کی بھی حفاظت فرمائی، مال کی بھی حفاظت فرمائی، نسب کی بھی حفاظت فرمائی، انسان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائی، اور ان کے علاوہ عقل جو انسان کا اور جانوروں کا فرق ہے جس سے، اس کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ
عقل کو لے جانے والی چیز جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے نا، وہ شراب ہے۔ لفظ خمر جو ہے اس کا معنی ہے ڈھانپنا۔ شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اگر اس کو زیادہ نشہ آ جائے تو ماں بیٹی اور بیوی کی تمیز بھی اس کو نہیں رہ جاتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس مقصد کے لیے حرام کر دیا، یہ نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیم فرمایا۔ لیکن عرب کے لوگ چونکہ شراب کے عادی تھے، ہر مجلس میں شراب ان کی، جس طرح آج کل کفار ہے، تو وہ شراب تو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار آہستہ آہستہ ان کی یہ عادت چھڑوائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں بھئی شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دو کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے نا بھئی شراب کے تو نقصان تو بڑے گنائے ہیں، کوئی خوبی بھی تو بیان کرو نا، شرابی تھا نا شاعر۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے جوئے اور شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان سے کہہ دو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے چند فائدے بھی ہیں۔ کہ شراب پی کر آدمی کو اگر غم لگا ہوا ہے، پریشان ہے، تو جب عقل پر پردہ پڑے گا تو کچھ دیر کے لیے وہ غم تو بھول جائے گا نا، اور کچھ عیش کر لے گا تھوڑی دیر کہ کوئی مجھے غم ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک فائدہ ہے اس کا، اور بھی جسمانی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ جوئے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا بازی میں تو بیٹھے بٹھائے بغیر کسی مشقت کے کروڑوں روپے اس کو مل گئے، لاکھوں روپے مل گئے، کتنا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس پر ذرا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کیسا عجیب اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ جس چیز سے انسان کو فائدہ تو ملتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہو، اس کا گناہ ہو، وہ اس چیز سے معلوم ہوا بچنا ضروری ہے۔ تو لیکن واضح طور پر حرمت کا لفظ نہیں آیا تھا، اس لیے مسلمان ابھی تک پیتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو جب تمہیں نشے کی حالت میں تم ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس میں ایک رکاوٹ تو ہوگی، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور اب اس کا خیال رکھ کے پڑھنی ہے کہ نماز کے وقت میں نشے کی حالت میں نہ ہوں۔ لیکن واضح طور پر حرمت اس پہ بھی نہیں آئی، اس لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی جب پہلی آیت اتری تو فرمایا یا اللہ ہمارے لیے کو واضح بیان نازل فرماؤ۔ وہ شراب نہیں پیتے تھے، اللہ نے اسلام کی جب نعمت دی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، یہ لوگ پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی شافی بیان، واضح بیان ہمیں عطا فرما۔ پھر یہ آیتیں اتری سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہیں آپ کے سامنے، 7 چیزیں اس میں شراب کی حرمت کے لیے 7 وجہیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یا بلکہ 8 ہی ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم جب ایمان لائے ہو تو اپنے رب اور اپنے رسول کی بات پر یقین کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ تو ایک عام بات ہوئی نا، فرمایا خمر،
شراب اور جوا اور غیر اللہ کے آستانے، کوئی چیز جو نسب ہے، کسی درخت کی کوئی پوجا کر رہا ہے یا کسی بت کی پوجا کر رہا ہے یا کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے یا کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے یا کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، غرض الانصاب ہو، یہ تمام آستانے غیر اللہ کے دربار، والازلام اور فال نامے۔ پہلی وجہ رجسن، ناپاک ہے۔ دوسری وجہ من عمل الشیطان، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی ہے، یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ تیسری وجہ فجتنبوہ، اللہ فرماتے ہیں بچ جاؤ اس سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ اب حرام کا لفظ اگر نہ آئے تو کیا کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں؟ اللہ نے جو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، قرآن میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ زنا حرام ہے، لیکن فرمایا لا تقربوا الزنا، اور فرمایا جو زنا کرے ان کو یہ حد لگاؤ۔ لفظ حرام تو ضروری نہیں نا۔ رجسن، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، فجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ چوتھی چیز لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان نے یہ چیزیں کیوں ایجاد کی ہیں؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت بھی ڈال دے اور دلی کینہ بھی ڈال دے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے، شراب جب پیے گا ہوش ہی نہیں، اللہ کی یاد خاک کرنی اس نے، اور وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے بھی وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ 7ویں چیز ہے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور غیر اللہ کے آستانے اور فال نامے، رجسن، ایک پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، فجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، یہ ہے چوتھی چیز، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اگر ان کو نہ چھوڑا تو کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اور 7ویں یہ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ استفہام پوچھا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ بعد آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس آیت کا پتہ چلا، انہوں نے سن کر کہا ربنا انتہینا، یا رب ہم باز آ گئے، ہم انتہینا، ہم باز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کی اتنی زبردست حفاظت فرمائی، ہر طرح کی، خود ہی خمر کی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تعریف کر دی کہ خمر کیا چیز ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیا، فرمایا کہ والخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، خواہ وہ کھجور کی بنی ہوئی ہے یا انگور کی بنی ہوئی ہے یا وہ گندم کی بنی ہوئی ہے یا شہد کی بنی ہوئی ہے یا مکئی کی بنی ہوئی ہے یا کیکر کی چھال کی بنی ہوئی ہے، غرض کسی چیز کی بھی ایسی بنا دینا اس سے مشروب جس سے عقل پر پردہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں اپنے گھر، ان کی والدہ جو تھی ام سلیم، انہوں نے نکاح کیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو کہتے ابو طلحہ تھے اور بھی کچھ ان کے دوست بیٹھے تھے اور میں انہیں شراب پلا رہا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں گلی میں آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت
لوگوں سن لو کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ کہتے ابو طلحہ نے کہا کہ بیٹے یہ گھڑے توڑ دو، شراب بہا دو۔ سارے گھڑے ہی توڑ دیے، مشکیزوں میں جو شراب تھی اس کو بھی بہا دیا، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھئی یہ اب جو دور چل رہا ہے اس کو تو پورا کر لو نا، پھر آئندہ پھر دیکھیں گے۔ نہیں، کئی بھائی ہیں وہ سگریٹ کہتے چھوڑنی ہے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ آہستہ نہیں چھوڑتی، یک لفظ حکم جو ہے، حکم ہے چھوڑ دو۔ تو شراب کا جب حکم آیا تو مدینہ شریف میں اس وقت صرف کھجور کی شراب ملتی تھی، انگور اتنے وہاں تھے ہی نہیں۔ طائف میں انگور کچھ ہوتے تھے اور وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے مدینے میں شراب صرف کھجور کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ صراحت کر دی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں شہد کی ایک شراب بناتے ہیں، کہا وہ نشہ دیتی ہے، کہا دیتی ہے، اور میں چھوڑ دو اس کو، کہا لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، اور میں پھر ان سے جہاد کرو، لڑائی کرو، مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں چھوڑتے ان سے جہاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب یہ حکم نازل ہوا تو وہ برتن جن میں نشہ پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں نہ چلتا، اصل میں کھجوریں بھگو کر اگر مشکیزے میں ڈال دی جائے تو وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، پہلے اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طرح انگور رات بھگو دیا جائے، صبح تک پانی میں اس کی مٹھاس آ جاتی، اس کو بھی نبیذ کہتے ہیں۔ یہ تو ایک بہترین مشروب ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، قوت بخش بھی ہے، لیکن اگر 3-4 دن وہ بھیگا رہے تو پھر اس میں گیس پیدا ہوتی ہے، بلبلے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نشہ۔ اب اگر مشکیزے میں ہو تو وہ پھول جاتا ہے، اس کا منہ بندہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی اس میں نشہ پیدا ہو گیا، اس کو پھر گرا دیتا ہے بندہ، نہیں پیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر برتن کھلا ہے تو اس کے اندر آپ بھگو کر رکھ دیں تو جو گیس پیدا ہوگی ساتھ ساتھ نکلتی جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ نشہ اس میں ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے میں شراب بنانے سے منع کر دیا، شراب نہیں گھڑے کو استعمال کرنا ہی، روغنی گھڑا استعمال کرنا منع کر دیا۔ کدو جب پکتا ہے نا تو وہ چھال اس کی سخت ہوتی ہے تو اس کو کاٹ لے تو وہ بھی ایک کولا سا بن جاتا ہے، اس میں بھی نبیذ بنانے سے بھی منع کر دیا، اس کو استعمال کرنا بھی منع کر دیا۔ اسی طرح لکڑی کھود کر وہ ایک برتن بناتے تھے، اوپر منہ تو کھلا ہی ہوتا ہے، لکڑی اگر کھود دیں تو منہ کھلا ہوگا، تو اس قسم کے برتن استعمال کرنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے۔ پھر جب شراب کی عادت ہٹ گئی تو آپ نے خطبہ دے کر فرمایا بھائیو کوئی برتن حرام نہیں، ہر برتن استعمال کر سکتے ہو، لیکن نشہ آور چیز استعمال مت کرو۔ اور 10 چیزوں پر لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے متعلق۔ فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے خمر شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، انگور نچوڑ کر اس کا رس فروخت کرنے والے پر، اس سے شراب تیار کرنے والے پر، جو اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر، یعنی جس کا کسی طریقے سے بھی تعلق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الخمر، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ کس لیے کہ اللہ کو ہماری کو لذت اٹھانا، اللہ کو اس کے کیا نقصان ہے؟ اللہ ہمارا ہی فائدہ کرتا ہے، اپنی عقل بچا کر رکھو۔ سب سے قیمتی چیز جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس کو بچا کر رکھو۔ لوگوں نے پھر کیا کیا، بہانے کچھ بنا لیے، کہتے جی خمر تو ہوتی ہے صرف جو انگور سے بنتی ہے،
انگور کی بنی ہوئی تو ایک قطرہ بھی حرام ہے نا، لیکن کھجور کی بنی ہوئی ہو تو وہ اگر 10 پیالے پینے سے نشہ آتا ہے تو 9 پیالے پینے سے تو نشہ نہیں آیا، تو حرام تو پھر وہ 10واں پیالہ ہوا نا۔ اس لیے اتنی اگر پی لے جس سے نشہ نہ آئے تو وہ پھر وہ کوئی گناہ نہیں، حد نہیں ہے اس پر۔ اور باقی سارے گندم کی بنی ہوئی ہے، جو کی بنی ہوئی ہے، چاول کی بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اور جس چیز سے بھی بنتی ہے، کہا وہ حلال ہے، وہ جتنی بھی پی لینا اس پر حد نہیں ہے۔ شروع اسلام بنو امیہ کے عہد تک، خلفاء راشدین میں اور بنو امیہ کے زمانے میں تقریباً 100 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے اس ناپاک چیز پر پابندی رہی، مسلمان پابند رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ہیلے بہانے سے نا کہا بھئی انگور کی حرام ہے بالکل، تھوڑی بھی زیادہ بھی، کھجور کی اتنی جو نشہ پیدا کرے۔ امام شافعی سے ایک اس قسم کے آدمی کی بحث ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا بھئی اگر کوئی شخص کھجور کی شراب کے 9 پیالے پیے اور اس کو نشہ نہ آئے تو پھر کہا پھر کوئی اس پر حد نہیں ہے، اور اگر 10واں پیالہ پیے تو نشہ، چونکہ اس کی وجہ سے نشہ ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ امام صاحب نے اس پر کہا کہ ایک آدمی 9 پیالے پیتا ہے یا کسی چیز کے 4 پیالے پیتا ہے، نشہ نہیں آتا، پھر باہر جب نکلتا ہے اور ہوا لگتی ہے تو ہوا کے لگنے کے ساتھ نشہ آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ 9 پیالے جو پیے کوئی نہیں نشہ آیا تو پھر حلال ہو گیا نا، اور باہر نکلا تو ہوا کے جھونکے لگے تو ساتھ ہی کیا آ گیا؟ نشہ آ گیا، پھر ہوا بھی حرام ہو گئی نا، پھر جواب ہی نہیں دے سکا اسے۔ اصل میں وہ نیچے والے 9 نہ ہو تو 10واں کیا کرے گا بھائی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا کثیر نشہ دیتا ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کسی چیز کا بھی بنا ہوا، بنو عباس کے عہد میں اور پھر جو عثمانیوں کا عہد 500 سال کا، بے شک مسلمانوں نے اس میں جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کی سلطنتوں کو جو چاٹ جانے والی چیز تھی وہ یہ نشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں خمر شراب تھی، اور ایک میں پانی تھا۔ تو بعض روایتوں میں شہد کا، ایک میں دودھ، ایک میں شہد اور ایک میں پانی، اور ایک میں بعض اوقات پانی کی جگہ دودھ کا بھی ذکر ہے۔ دودھ، شہد اور کیا بتایا ہے؟ ہاں، شراب، اور ہاں دودھ، شہد اور شراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نہ شراب کو پسند کیا نہ شہد کو، دودھ آپ نے پی لیا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت انسانی کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو غوت امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہے جس قوم کی لیڈرشپ جو ہے اس کے رہنما شراب پیتے ہیں، وہ قوم پھر گمراہی سے بچ سکتی نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے اپنی عقل کا جب حفاظت اس کی نہیں کی، کس طرح بچ سکتی؟ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ اتنی ساری حدیثیں، آیتیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلام کے نام پر بنی ہے، اور سب جتنی مسلم لیگ تھی دوسرے سب کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہر حکمرانی تقریباً ورد کرتا چلا آیا ہے کہ اسلام کے خلاف اس ملک میں، بلکہ پاکستان کے دستور کے دیباچے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن سکتا نہیں ہے۔ اب جو بناتے ہیں وہ اس ہمارے پاکستان کا جو دستور ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
صرف اللہ کی خلاف ورزی نہیں، اپنے بنائے ہوئے دستور کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے اس وقت جو حکمران ہیں، آپ جہاں جمعہ پڑھتے رہتے ہیں، میں حکمرانوں کے متعلق کوئی ایسا نامناسب لفظ کبھی بھی نہیں بولتا، ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہمارے ملک کی بہتری کی توفیق عطا فرما۔ تو اب دیکھو نا، وہ جو لفظ ہے ان کا کتنا خوبصورت ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے نقشے پر بنانا چاہتا ہوں۔ مدینہ کی تو گلیوں میں شراب بہہ گئی تھی بھائی، جب حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں، صحابی کہتے ہیں اتنی شراب تھی لوگوں کے گھروں میں، انہوں نے گلیوں میں بہا دی، شراب بہنے لگ گئی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، اخباروں میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ اسمبلی میں ایک ہندو نے بل پیش کیا کہ پاکستان میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے، اور اس نے اس کا بھی بندوبست کیا کہ کوئی تو ہندو ہے، تم تو سارے شراب پیتے ہو، تو کس منہ سے بل پیش کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہندو مذہب میں بھی شراب حرام ہے، صرف اسلام میں ہی حرام نہیں، ہندو مذہب میں بھی شراب حرام ہے، اس لیے اس نے بل پیش کیا۔ اپوزیشن نے بھی مخالفت کی، حکومت کے ممبروں نے بھی مخالفت کی۔ اب بتاؤ، اللہ، ایوب خان کا زمانہ تھا، ہمارے حبیب الرحمان شاہ صاحب راول پنڈی کے خطیب تھے، تو انہوں نے کہا میں ایک دن اسمبلی کی کارروائی دیکھنے کے لیے گیا، تو وہ گیلری میں اوپر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک مولانا ذاکر ہوتے تھے، جنگ کے تھے، اور کچھ معذور تھے، وہ کرسی پر آتے تھے، تو ایک صاحب نے بل پیش کیا کہ پاکستان میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس نے آیتیں، حدیثیں، شراب کے عقلی طور پر جو نقصانات ہیں سب بیان کیے، پھر ایک اور نے کیے، پھر ایک اور نے، مخالف کوئی نہیں، کسی نے تقریر نہیں کی۔ سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس معزز ایوان کا قاعدہ یہ ہے کہ رائے شماری کرائی جائے گی۔ رائے شماری کی نا تو مسلمان کلمہ پڑھنے والے اکثریت اس طرح ہوگی کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اور مولانا ذاکر نے کہا میری کرسی جلدی اس عمارت سے نکالو کہیں گیری نہ پڑے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا جاتا، مہلت دیتا جاتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ہمارے بچنے کو جواز ہی باقی نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی اگر اثر انداز ہو سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کسی حکومت کے رکن کو، تو ان کو سمجھاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہے ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو آپ کو اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو موقع ہمیشہ نہیں رہنا، بندہ سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھ لو، آج سے 2 سال پہلے سمجھ آتی ہی نہیں تھی کہ مسلم لیگ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہے حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، نہیں، خیال ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگلی دفعہ تو 90% ووٹ ان کو مل جانے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا، بھئی یک گردشے چرخے نیلو فری نہ نادر مجامات نہ نادری، آسمان کا ایک ہی چکر چلا، نہ نادر شاہ رہ گیا نہ نادر شاہی رہ گئی، نادر شاہ بھی گیا نادر شاہی بھی گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں غنیمت سمجھو، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اللہ کے دین کی پابندی کرو، اور ملک میں بھی لوگوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔